اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہ آلہہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ سورہ الانبیاء کی 24 سے لے کر 29 میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دین میں جس چیز کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے باقی ساری عمارت اس پر کھڑی ہے۔ یا سمجھیں یہ تناور درخت جس جڑ پر کھڑا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا یہی آغاز ہے اور یہی انتہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کوئی لفظ نہیں ہے، این دو حرف لا الہ گفتار نیست، لا الہ جز تیغ بے زنہار نیست۔ جو کہا گیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس میں حدیث پاک میں یہ اضافہ بھی آتا ہے کہ اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے اس کو کچھ بھی مصائب پیش آئیں، جہنم میں بھی جلنا پڑے، یہ اضافہ بہت ضروری ہے کیونکہ کہیں ذکر نہیں ہوا تو لوگ مغالطے میں پڑ رہے، سزا نہیں ملے گی۔ یصیبہ ما اصابہ، پہلے اس سے ہو سکتا ہے جنت میں جانے سے کہ اس کو اس کے کیے کی سزا بھگتنی پڑے، مگر آخر کسی نہ کسی دن یہ عقیدہ اس کو نفع دے گا۔ نفع تو یوم من الدہر، کسی نہ کسی دن کام آ جائے گا اگر یہ عقیدہ صحیح۔ یہ حدیث پاک ہے واضح جس سے بات کھلتی ہے کہ عقیدہ توحید اگر درست ہے تو ایسے ہی سمجھیں جب دل صحیح کام کر رہا نا تو باقی جسم میں اگر کچھ خرابیاں آ بھی گئی ہیں تو علاج معالجہ سے درست ہو سکتے ہیں، موت نہیں واقع ہوتی، بندہ زندہ رہتا ہے۔ اور اگر دل ہی کام کرنا چھوڑ دے تو قصہ ختم ہو گیا، جڑ کٹ گئی، درخت سوکھ گیا، عقیدہ توحید میں خلل آ گیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بالفاظ صریح اعلان فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کا حق مارا اور اپنی جان پر بھی ظلم کیا کہ اتنے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہوتے ہوئے اپنے جیسے بندوں کے سامنے جھکنا کر، اپنا بھی بیڑا غرق کیا، اپنی عزت برباد کی کہ برابر کا آپ جیسا انسان ہے آپ اس کے سامنے ماتھا ٹیکتے پھرتے، خود اپنے پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑی زیادتی، نہ اپنی عزت رہی، تو پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، کچھ بھی نہ رہا، کیا تیرے پلے رہ گیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آدم از خوے غلامی دے سگاں خار ترس، جو غلام بن جاتے ہیں دوسرے کو بندوں کے وہ کتوں سے بدتر ہے۔ من ندیدم کے سگے پیش سگے سرخم کر، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کسی کتے نے دوسرے کتے کے سامنے سجدہ کیا اور یہ سر جھکایا۔ تو سب سے بڑی بیماری جو ام الامراض ہے نا، قرآن نے اس کو شرک کا، بیماریوں سے سب سے بڑی بیماری شرک، اور سب سے عمدہ راہ عقیدہ دین کی جڑ اور بنیاد توحید۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ماننا ہماری مجبوری ہے۔ کوئی آدمی جس کی عقل ٹھیک ہے نا اور وہ صحیح سوچتا ہے وہ مان ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا جہان خود ہی بن گیا اور خود ہی چل رہا اور کوئی اس میں خلل نہیں پڑتا، یہ سوائے ان لوگوں کے جو ماننا نہیں چاہتے، اللہ پر مورزون، ادھر آنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس میز کو کوئی نہیں مان سکتا کہ بڑائی کے پلاننگ کے بغیر یہ بن گیا، کس طرح تختے چر گئے اور بالکل مناسب سائز کے اور پھر جڑ گئے، نہیں بن سکتا۔ سپیکر نہیں بن سکتا، گھڑی نہیں بن سکتی، عمارت نہیں بن سکتی۔ ویکھیں نقش نقاشوں جانے تیسانے مصنوع، جب تو کوئی پینٹنگ دیکھتا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پینٹر ہے جس نے بنایا۔
کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا فوراً خیال جاتا کو کاریگر ہے بنا، خود بل ویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے کس طرح بے جان مٹی سے نباتات پیدا ہوتی ہیں، اس کو کھاتے ہیں، اس سے نطفہ تیار ہوتا، پھر ماں کے پیٹ میں جا کر انشان اور خلق آخر، جب وہ پانی کی بوند باہر آتی ہے تو چیز ہی نہیں بنی ہوتی۔ اگر لوگ اس دنیا میں نہ رہتے باہر سے انہیں کہا جائے یہ جو علامہ دہر اس وقت بیان کر رہا ہے، جس کے دماغ میں کمپیوٹر کی طرح یار سارے علم پڑے، یہ پانی کی ایک بوند، وہ کہے گا مذاق کر رہے ہو، پانی میں بھی یہ ہو سکتا، مگر اللہ پانی پر تصویر بناتا، مگر ظالم لوگ اللہ کو ماننا نہیں چاہتے۔ یہ کوئی الہاد اور یہ جو نا دہریت علم نہیں ہے، صرف حرام زدگی ہے، جان بوجھ کر حق کا انکار کرنا۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب ایک دہریہ خلیفہ کے دربار میں آ گیا، کہنے لگا اپنے امام کو بلاؤ میرے ساتھ بحث کرے، کہاں ہے خدا؟ وہ خدا کو ایسی چیزیں پکڑ کر دکھا دی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ خدا کے منکر اب اپنے منکر ہو گئے۔ نفسیات کے جو پڑھانے والے استاد ہیں یہ دوسرے، وہ کہتے ہیں ثابت کرو آدمی کے اندر روح ہے، کوئی روح نہیں، یہ تو مادہ ہی ہے ملا ہوا، بس وہ پرزے ختم ہو جاتا، نہ اس میں کوئی شے آتی ہے نہ نکلتی، خود اپنے ہی منکر ہو گیا کہ ہمارے اندر روح نام کی کوئی چیز نہیں، دلائل مانگ رہے ہیں۔ تو کیا منایا جائے کسی آدمی کو اگر وہ اپنی عقل کا انکاری ہو جائے کہ یہاں کہاں عقل یار، سارے انسانوں کے سر ایک طرح کے بنے ہوئے ہیں، اس میں عقل زیادہ، تو یہ باتیں نہیں مانی جا سکی۔ ہم اردو کے کورس میں پڑھتے تو درمیان میں بات آ گئی کہ خوجی تھا مولویوں کے ساتھ مناظرہ، ایک دہریہ کر رہا، وہ آ گیا سادہ سا آدمی، اس نے کہا یار میں اس کو سمجھاتا، اس نے پتھر اٹھا کر نہ یا کوئی روڑا مارا اس کے، اب وہ کہتا میرے درد ہو رہی ہے، اس نے کہا مجھے درد دکھا دو، درد دکھاؤ جو آنکھوں سے مجھے نظر آئے کہ درد ہے محسوس ہی کر رہے ہو کہ درد ہو، دکھاؤ نا مجھے کہ میں آنکھوں سے دیکھوں، اور اگر میں کہوں کوئی نہیں، جھوٹ بولتے، درد نامی کوئی شے نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی، کیا عقل کے اندھے یہ باتیں کر کے، جو سوچنے کی باتیں معقولات کی، عقل تو کہتے سوچنے کو، جو دیکھنے میں آ جاتی ہیں وہ تو محسوسات ہیں، محسوسات تو پیچھے رہ جاتی ہیں، سنی ہوئی دیکھی ہوئی، اس سے آگے شروع ہوتی ہے پھر کہ نظر نہیں آنا، یہ سوچ اور عقل سے تعلق رکھتی ہے کہ تجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں کہ بنانے والے کے بغیر کچھ نہیں بنتا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفۃ المسلمین نے پیغام بھیجا کہ امام صاحب دہریہ آیا، وہ مناظرہ کرنا چاہتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جان بوجھ کر دیر سے پہنچے، بہت دیر کر، جب گئے تو اس نے کہا دہریے نے کہ آپ نے امام صاحب ہمیں بڑا پریشان کیا، آپ دیر سے آئے۔ آپ نے فرمایا یار تیرے علم میں ہوگا کہ میرا گھر دریائے دجلہ کی دوسری طرف ہے، شاہی محل ادھر ہے، میں دوسری طرف رہتا ہوں۔ میں جب وہاں آیا ہوں تو وہاں ایک عجیب صورتحال پیش آئی، کشتی کوئی نہیں، کوئی ملاح نہیں تھا جو مجھے پار کرائے۔ میں وہاں کھڑا حیران سوچتا تھا کہ اب کیا بنے گا۔ میرے دیکھتے ہی وہاں لکڑی کا ایک نا بہت بڑا آیا ٹکڑا، وہ پھر خود ہی چر گیا، اس کے مناسب ٹکڑے چر گئے، پھٹے بن گئے، پھر وہ آپس میں جڑ گئے، میکھیں لگ گئیں، کشتی تیار ہو گئی، چپو آ گئے، وہ خود بخود چلنے لگی، میں پھر اس میں بیٹھ گیا۔ یہ تماشا میں دیکھتا رہا، اس لیے دیر ہوگی۔ اس نے کہا دہریے نے امیر المومنین آپ نے ایسے جھوٹے کو بلایا، اس سے بڑا کذاب اور دجال بھی کو ہو سکتا ہے کہ خود ہی لکڑی آئی ہے، خود ہی چر گئی، تختے جوڑ گئے مناسب سائز کے۔ امام صاحب نے فرمایا میں کذاب اور دجال ہوں یا تو ہے کہ ایک 5-6 فٹ کی کشتی نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا زمین و آسمان کا کارخانہ کہ جو پردہ نہ ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا ہونا چاہیے تھا، ستاروں کے سائز وہی ہیں، راستے مقرر ہیں، ہر شے اور اپنا کام کر رہی ہے، اور کبھی اس میں خلل نہیں پڑتا۔ یہ نہیں تیری کھوپڑی میں آتا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کسی زبردست اور بڑے علم والے کا منصوبہ ہے، اور نگران ہے اس کا، اگر بنا کر بھی چھوڑتا اب تک ٹکرا جاتے، ذرا نہیں خلل پڑنے دیتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شرک سے اور دہریے سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا حکیم صاحب نے فرمایا قرآن میں کہا کہ مشرک جو ہیں نجس، یہ پلید جانور ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اہل البیت اور ظاہری اور امام شافعی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ان سے کافر جو ہیں مشرک کوئی اسلامی حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ جزیہ لیں۔ یہ وہ لوگ نہیں جن کو زندہ رہنے کا حق دیا جائے، یہ کوئی مذہب ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک پتھر کو تلاش لیتے پوچھتے، یہ بالکل انسانیت سے خارج لوگ جزیہ لیں گے، صرف اہل کتاب سے لیں گے، اور مجوسی بھی حدیث کی وجہ سے کہ ان میں بھی نبی آیا تھا، ورنہ باقی لوگ جو ان کو مجبور کر دیا جائے گا کہ اسلام لاؤ، اسلام نہیں لاتے تو کم از کم اہل کتاب بنو، ورنہ تمہارا علاج صرف سر اڑا دینا۔ شرک بھی کوئی علم ہے،
یہ کوئی دین ہے کہ تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک بنائے بیٹھے ہو؟ تو شرک سے بڑھ کر کوئی نجاست نہیں۔ اللہ نے ان کے ساتھ رشتے ناطے حرام کر دیے، ان کے ذبیحے حرام کر دیے کہ یہ انسان کہلانے کے لائق ہی ہیں، جانور۔ تو سرے سے نہ ماننا کہ اس دنیا کو کوئی پیدا کرنے والا بھی، یہ تو انتہا درجے کی بلادت، حماقت اور گدھا پن۔ اور جو مانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے ساتھ اور بھی مانتے ہیں، وہ زیادہ بیوقوف ہیں کہ اللہ کو تو مانا اس لیے کہ یہ معمہ حل نہیں ہوتا، عقل کو چین نہیں آتا کہ اتنا بڑا جہان کس طرح بن گیا اور صحیح چل رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے باقاعدہ ضوابط ہیں، قوانین ہیں، اور عالموں کی عمریں گزر گئی ہیں کہ یار روشنی کا قانون معلوم کرو، حرکت کا معلوم ہے، ضابطوں کے ساتھ جہان چل رہا۔ اس لیے وہ کون ہے مینیجر جو اس دنیا کو چلا رہا؟ ایک کو لازماً ماننا پڑتا ہے، تب جا کر جان چھوٹتی ہے کہ ایک بڑے علم والا اور قدرت والا جس نے یہ سب منصوبہ بنایا۔ مگر ایک کو ماننے کے بعد فماذا بعد الحق الا الضلال، ایک خاوند کو عورت کو مجبور کرنا پڑا کہ اس کو قوام کی ضرورت ہے، خاوند کے بغیر اس کی زندگی بالکل بیکار ہے۔ مرد حرام دزیاں کر کے اپنا گزارا، عورت کیا کرے؟ عورت کی محتاجی ہے کہ اس کا کوئی قیم ہو۔ جب ایک مل گیا اور اس کے بعد بھی وہ ڈھونڈتی پھرے، اس کا علاج پھر یہ ہے کہ سنسار کر دیا جائے۔ ایک خاوند موجود ہے، اب کیا کمی ہے؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں بریکٹ کر دیا کہ زانی اور مشرک ایک ہی جگہ اکٹھا کی، بل فرمایا ایک ہی کیٹیگری کے لوگ۔ پڑھ لے سورہ نور، اللہ کہتا ہے زانی عورت سے نکاح کرے یا کوئی زانی مرد یا مشرک مرد، اور زانی مرد جو ہے اس سے نکاح کرے یا کوئی زانیہ عورت یا کوئی مشرکہ عورت، یعنی یہ دونوں ایک قسم کی گندگی۔ خاوند موجود ہے، حاجات پوری کر رہا ہے، مالک کرم موجود ہے، مسئلہ جو تھا کہ حل نہیں ہوتا تھا ایک سے، اگر وہ ایک دنیا بنا نہیں سکتا اس کو نہ مانو، وہ اللہ نہیں ہے، وہ تمہاری بیوقوفی ہے۔ اللہ وہ آخری حد ہے جو ہر طاقت کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی اس کے مقابلہ میں نہیں، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، وہ کسی کام سے بس اس کو ہم نے مان لیا، مسئلے ہو گئے حل۔ اب کون سی ضرورت ہے کہ ہم بے شمار خداؤں کو مانتے پھریں؟ ہم کتے ہیں کہ در در پر ٹھوکریں کھائیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانہ میں کہا جیل کے قیدیوں ایک آقا کو مان لینا اور اس کا حکم پورا کرنا یہ بہتر ہے، یہ بہت سے آقا ہوں جو آپس میں جھگڑنے والے، کبھی اس کی طرف دوڑو کبھی اس کی طرف۔ اب قیدیوں کو تو سمجھ آتی تھی کہ اگر بے شمار وہ بھی حکم دے رہا، وہ بھی اس کا نہ مانا وہ جوتیاں مارنے لگے، اس کا نہ مانا وہ تنگ کرے، یہ تو پریشانی میں عمر گزرے گی۔ اگر ایک مالک من گیا ٹھیک ہے، اس کا کام کیا، اس نے ہماری حاجتیں پوری کی، ہمیں مزدوری دی، سیدھی سی بات تھی کہ ایک آقا بہتر ہے یا بہت سے آقا بہتر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دہریت یہ بھی کفر ہے، اور شرک اس سے بڑا کفر ہے۔ ایک خدا جو مانا اس سے سارے کام اگر نہیں چلتے تو اس کو مانو ہی نہ، اور اگر ایسا اللہ مان لیا تم نے جس میں کوئی خامی اور کمی نہیں، اب اور جب جگہ پر ہو گئی ہے دوسرے کی جگہ ہے ہی نہیں، کیوں اس کو بناتے پھرتے؟ یہ سیدھی سی بات قرآن کہتا کہ دوسرا جو ہے اس کا کوئی مقام ہی نہیں کہ آدمی اس کو تلاش کرتا پھرے، ایک اللہ ہی ساری حاجات پوری کرنے کے لیے کافی۔ اور اب یہ بات بھی بڑی ٹھوس اللہ نے کہی کہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں مانا جاتا۔ ایک اللہ تو عقلی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر کائنات کا معمہ نہیں حل ہوتا۔ دوسرے جو بناتے ہو، دیکھیں میرا ایک پلاٹ ہے، کوئی آدمی دعویٰ کرتا میں بھی اس میں حصے دار ہوں، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھئی یار رجسٹری لاؤ، کوئی تحریر دکھاؤ، کوئی گواہ لاؤ کہ تمہارا اس میں حصہ۔ چھوٹی سی جائیداد میں کسی کو میں حصہ دار نہیں اپنے ساتھ ماننا چاہتا، اللہ کی حکومت میں حصے دار بنا لیتے ہو، اور دلیل پلے کوئی بھی نہ عقلی دلیل ہے۔ عقل تو ایسے ہی بات ختم ہو گئی کہ ایک اللہ سے اگر کام نہیں چلتا تو اس اللہ کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا اللہ ہے قادر مطلق دوسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ عقل کا مسئلہ تو یہیں ختم ہو گیا۔ باقی ہے نقل کی بات کہ کوئی کہ اس اللہ نے اختیار دیے، جیسے یہ مشرک لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ ہے ایک ہی اللہ، اس نے دنیا بنائی سب کچھ کا، مگر اس نے اپنی مرضی سے ماتحت بنا لی، کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، دوسرے یہ گپیں مارتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سن لو ہم اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا مشکل کشا بنا لی؟ تعجب سے کہا کہ حیرانی ہے ان کی عقل پر، ان کی مت ماری گئی بیوقوفوں کی کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ اور بھی انہوں نے معبود بنا لیے کہ وہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ان درگاہوں سے بھی لوگوں کی مشکلیں حل کرتی ہیں، یہاں بھی جھکنا چاہیے، یہاں نیازیں پیش کرنی چاہیے، یہاں سے مانگنا چاہیے۔ اتخذوا، کیا ان لوگوں نے اتنی بڑی بیوقوفی اور جرم کیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی بنا لی؟ یہاں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک پیاری بات کی، من دون اللہ۔ اب اس کا معنی سوا کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اور، ٹھیک ہے، برابر کے معنی، یہ چھوٹے معنی
سوائے اللہ کے۔ ایک ہے چھوٹا ماننا، شاہ صاحب کہتے ہیں جو برابر کے مانتے تھے نا کافر، ایسے نہیں، یہ نیچے مانتے، نیچے کہ اللہ بڑا ہے، یہ اس کے ماتحت ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت۔ بڑی پیاری بات۔ اور مولانا غلام اللہ خان نے اللہ رحمت فرمایا اس پر جواہر القرآن میں بہت دلیلیں کٹھی، من دون اللہ سے نیچے، اللہ سے بڑے، کہ اللہ ہے بڑا سپریم وہی ہے، مگر یہ اس کے نیچے ہیں، اس کے مقرر کی۔ فرمایا اللہ کے نیچے تم نے اپنی طرف سے گاڑ لی، یہ بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، داتا گنج بخش ہے، غریب نواز ہے، کیا کرتے ہو؟ قل ہاتوا برہانک۔ چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں کسی کی مانی جا سکتی، کوئی کہے اس نے میرے 4 آنے دینے، وہ بھی نہیں مانی جائے گی جب تک وہ کوئی تحریر نہ پیش کرے، کوئی گواہ نہ لائے۔ تم اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ زمین و آسمان کے مالک کی حکومت ان کو تقسیم ہو گئی ہے، اس کی کوئی دلیل لاؤ، پیش کرو کوئی ثبوت کی، کہاں اللہ نے فرمایا؟ اور آپ یقین جانیں دنیا میں اتنی کتابیں ہیں لوگوں کے پاس جن کو وہ الہامی کتابیں کہتے ہیں، بڑی تبدیلیاں ہو گئیں، مگر مسئلہ توحید میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ یہ عیسائی مذہب اتنا گمراہ ہو گیا، 3 خداؤں کو مانتا، تسلیث یہ پھرتا، مگر بائبل سے اب بھی یہ کوئی حوالہ نہیں دے سکتے جس میں مسیح علیہ السلام نے یا ان کے حواریوں نے کہا کہ خدا 3 ہے۔ کوئی ہر جگہ یہ ہے کہ سونا اسرائیل تیرا خداوند ایک ہی خدا ہے، ہر جگہ دعائی دی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کام نہ میں کر سکتا ہوں، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا، یہ صرف آسمانی باپ کر سکتا۔ قیامت کا پوچھا علم ہے آپ کو، فرمایا نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی فرشتہ جانتا، اس کو صرف میرا خدا جانتا ہے۔ اس لیے اللہ اللہ کوئی حوالہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے عقل تو اپنی جگہ فیصلہ کرتی ہے کہ جب ایک سے کام چل گیا اور دوسرے خدا کا مانے، ہم کیوں ذلیل ہوں؟ پہلے میں کمی بتاؤ۔ اور جو حکیم صاحب نے حدیث پاک پڑھی اس میں جو ذکر آپ نے سکھایا اور جو نماز کے بعد بھی ہم کرتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور ایک حدیث پاک میں آتا ایک صحابی نے خواب میں دیکھا، اس نے کہا فرشتہ ہی ہوگا کوئی اللہ کا کہ تم کس طرح کرتے ہو تسبیح، اور تمہارے رسول نے کیسے بتایا؟ کہا 33 بار اور ایک 34۔ اس نے کہا نہیں 100 بار اس طرح پورا کرو کہ یہ 25 بار پڑھو اور ایک لا الہ ساتھ شامل کرو 25 بار۔ حضور سے ذکر کیا آپ نے، بالکل ٹھیک۔ اور اسی لیے فرمایا قرآن کے بعد سب سے اعلیٰ کلمہ جو زبان سے نکلتا نا وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اس کے برابر کوئی شے نہیں، قرآن اللہ کلام ہے، اس کے بعد زبان سے نکلنے والے سب سے پیارا کلمہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھے، فرمایا سارے گناہ جو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی چھوٹی غلطیاں ہوں گی سب بہہ جائیں گی۔ شیخ عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کو ذکر کیا تاریخ الصبی میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الحدیث سے جامعہ شریف پیاری کتاب لکھی مشکات کی شرح، اس میں شیخ عز الدین فرماتے ہیں اب الہیات میں اللہ کو سمجھنے کے لیے جتنے سوال ہیں نا ان 4 فکروں میں بحال ہو گئے۔ کوئی ایسی بات جس میں اللہ میں خامی نکلتی ہو کہ وہ تو فریادیں نہیں سنتا، کہیں سویا ہوا، اس سے یہ کام ہو نہیں سکتا، عاجز اور بے بس سے مردے نہیں زندہ کر سکتے، وہ انصاف نہیں کرتا، جو عیب نکلے گا نا کسی بات میں بھی کہ خود بندوں سے جرم کراتا، مسئلہ تقدیر، میں اشارہ ہی کرتا ہوں جتنے غلط عقیدے ہیں جن سے اللہ پر پھر اعتراض آ جاتا کہ وہ تو رحیم نہ رہا، وہ عادل نہ رہا، وہ سمجھدار نہ رہا، اس نے تو زیادتیاں شروع کر دی، ایک کافر کو جنت میں بھیج دیا اور ایک نیک کو دوزخ میں بھیج دیا، یہ کیا عدل و حکمت؟ فرمایا سبحان اللہ، ختم کر دے کہ جتنی چیزوں سے اللہ پر عیب ثابت ہوتا وہ جھوٹی، اللہ ہر کمی اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ جس کو تو نے سمجھا ہوا جس پر اعتراض ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہے، اللہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، وہ غلط کام کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ الحمدللہ جتنی اچھی صفتیں تجھے درکار ہیں، چاہتا میرا رب رحیم ہو، مہربان ہو، قریب ہو، میری مشکل، فرمایا سارے اچھے اوصاف اس میں موجود، عیب کوئی نہیں، خوبیاں ساری ہیں، وہ نیگیٹو یہ پازیٹو۔ پھر فرمایا اگر اس کے برابر اور بھی ہو، دوسرے بھی یہ کام کرتے ہیں، پھر بھی آدمی سمجھتا ہے یہ اکیلا رہ گیا، ہم دوسرے سے کہاں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، نہ اس معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں، کہاں سے حاجتیں پوری کراؤ گے؟ سارے کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور اگر یہ ہے کہ ہمیں کوئی حد سمجھ آ جائے کہ اللہ یہ ہے تو فرمایا اللہ اکبر نہیں ہو سب، یہاں عقل کی بے بسی ہے، وہ اس سے بہت بلند و بالا کہ تم اس کو گرفت میں لے سکو، وہ نہیں قابو آئے گا۔ چھوڑو اس بات کو، جو کرنے کے کام ہے کرو، تمہاری سمجھ ادراک سے بالا، ایسا اعلیٰ جملہ کہ کوئی عقیدے کی بات رہ ہی نہیں گی جو اس میں حل نہیں۔ تو اللہ کے اپنے رسول کے ذریعے کہا کہ ان بیوقوفوں نے میرے ساتھ اور مشکل کے ساتھ بنا لی، ان سے کہو چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں، تمہارا ایک بھائی اٹھ کر آؤ کہ میں بھی اس کا بھائی، اس کے باپ کا بیٹا، مجھے بھی عاجز نہیں، تم مانو گے؟ کہو یار لاؤ پیدائش کی کتاب میں کہیں لکھا
کوئی گواہ ہے؟ کون سی دائی تھی؟ چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے گواہ مانگتے ہو، اور میری حکومت بانٹ دینے کے لیے کہ یہ روزی دینے لگا، یہ اولاد دیتا، یہ بجلیوں کو سنبھالے بیٹھا بابا بھائی، تو ہاتھ برہانہ کوئی دلیل لاؤ، کوئی ثبوت دو کہ کہاں میں نے یہ بات کہی ہے۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبل۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے امی ہوتے چیلنج کر دیا کہ یہ جو کلام مجھ پر اترا ہے یہ میرے پاس ہے، اور یہ جو مجھ سے پہلے گزرے پیغمبر ان کی بھی کتابیں موجود ہیں۔ جاؤ میں چیلنج کرتا ہوں، جو بدل گئی ہیں کتابیں ان میں سے بھی یہ فکرہ دکھاؤ کہ کسی کا لکھا ہو کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگو۔ اپنی باتیں چھوڑو، کتاب دکھاؤ کہ کس آسمانی کتاب میں اللہ نے کبھی یہ اعلان کیا۔ اگر حکومت کوئی عہدہ دیتی ہے، ڈی سی بنایا ہے آرم کا، تو گزٹ میں شائع نہیں ہوتا، حکومت بتا دیتی ہے کہ جن کو یہ کام ہے یار اس کی طرف چل جائے، صدر نے اس کو یہ اختیار دے دیا۔ اللہ نے اگر یہ کام کیا تھا تو ایسا باطنی نظام تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو، تو دشمنی تھی ہم سے کہ بتایا ہی نہیں کسی کتاب میں۔ 30 سپارے قرآن کے کہیں نہیں آتا کہ مال کی ضرورت علی کی طرف چلے جاؤ، اس کی ضرورت ہو اس کی طرف چلے، نہ۔ تو فرمایا یہ میرا ہے کلام، یہ میرے سے پہلے انبیاء کا ہے، لاؤ اس میں کہاں لکھا؟ بل اکثرهم لا يعلم الحق فهم معرضون۔ بات کہی کہ اصل بات یہ کہ سب بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، اپنے دل کی باتیں گھڑی ہوئی ہیں، ان کو حق کا ذرا علم نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے۔ پرسوں میرا بچہ بتا رہا تھا بات کہ میں گیا، یہ رشید ہیں عرفات والے، ان کا لڑکا خرم، وہ مفتی صاحب کے بڑے موت کے مرید ہیں، مولانا محمد امین صاحب، گپے بات، نہ کوئی علم نہ عقل نہ دلیل کی ضرورت نہیں، جانوروں سے بدتر، پوچھتے ہی نہیں کہ مفتی صاحب یہ کہاں۔ وہ سنانے لگا کہ عباس یار ہمارے مفتی صاحب نے بتایا کہ حضور کے زمانہ میں انگریز ایک عورت تھی، وہ دل میں مسلمان تھی، مر گئی، اوپر سے عیسائی رہی، وہاں دفن کر، اور ایک گستاخ بیدب نجدی تھا مدینے میں، وہ حضور کا دشمن تھا، وہاں دفن ہوا۔ جو فرشتے ٹرانسفر کرتے انہوں نے اس کی لاش نکالی، وہاں لائے گئے انگلینڈ، وہاں عیسائی عورت کی قبر میں رکھ دیا، اس عیسائی عورت کو دفن کری۔ اب عباس نے کہا کہ خرما تم نے پوچھا یار مفتی صاحب سے کہ اس کا سورس کیا، کہاں میں او عباس مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت مفتی صاحب نے کہہ دیا اللہ۔ یہ ہے لوگوں کے حال، قرآن پڑھ کے پتہ چلتا یہ زندہ کرام ہے، کوئی پرانی باتیں نہیں، سامنے کی بات۔ اللہ فرماتا بل اکثرهم لا يعلمون الحق، ڈھونڈ کر دیکھ لو ان میں سے اکثر کے پاس کوئی علم نہیں۔ یہ کاشف بچہ بتا رہا، بڑا پروفیسر ناراض ہوا، تم نے کیوں کہہ دیا؟ مولوی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تحریر الناس بہت اچھی ہے، رنج میں آ گیا، اس کا نگران ہے، اس نے کہا آپ نے حضرت وہ کتاب کبھی پڑھی دی ہے؟ شرمسار ہو گیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کیا دی؟ کہنے لگا اعلیٰ حضرت کی، یہ بھی پھر جوش میں آ جاتا، اس نے کہا میں اعلیٰ حضرت کو بتاؤں گا آپ کو کہ اس نے کیسی کیسی غلطیاں کی۔ آپ نے جب مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب پڑھی ہی نہیں، ویسے ہی کہتے ہیں ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو حق کا کوئی علم نہیں ہے، فہم معرضون۔ اور اگر توجہ بھی دلائی جاتی ہے کہ یار سوچ لو، غور کرو، کوئی کتاب لاؤ، کوئی عقلی دل، تم منہ موڑ جاتے، دھیان ہی نہیں کرتے، آتے ہی نہیں ادھر۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ کہتا ہے جہنم میں جب جھونکوں گا میں، آگ میں جلیں گے تو فرشتے پوچھیں گے یار تمہیں کوئی بتانے والا نہ ملا؟ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہنے بڑے بتانے والے تھے، مگر اگر ہم لو کننا نسمع ونعقل، اگر سنا کرتے یار بات کسی کی اور سوچا کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، اب آگ میں کیوں ہوتے؟ جرم یہ قرار دیا گیا کہ کان ملے ہوئے ہیں، دماغ ملے ہوئے، اس کو استعمال تو کرو، اپنے پیروں کے علاوہ دوسروں کی بھی سنو، اگر اس بات میں وزن و قبول کرو، تم کیوں جم کر بیٹھ گئے؟ آگے اللہ فرماتا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اللہ کہتا ہے یہ ایک رسول کی بات نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کو نئی بات کر لی ہے، ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا، اللہ نہیں بھیجا ہم نے کوئی تجھ سے پہلے کوئی رسول، میں رسول، ایک رسول بھی دنیا میں اللہ کے رسول تجھ سے پہلے ایسا نہیں آیا، الا نوحی الیہ، جو بھی آیا ہے اس کی طرف ہم صرف یہی وہی کرتے رہے ہیں، انہ لا الہ الا انا فاعبد، کہ میرے سوا کوئی مختار کل نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، کسی کا اس حکومت میں دخل نہیں ہے، یہ جمہوری حکومت نہیں ہے کہ بہت سے مل کر چلا رہے ہیں، یہ وحدانی نظام ہے، صرف اللہ نے دنیا بنائی ہے، اکیلا چلا رہا ہے، الا لہ الملک الا لہ الخلق والامر، اکیلے کی یہ بنائی ہوئی ہے، اکیلے کا حکم چلتا ہے، یہ ہے دین کی جڑ۔ فرمایا
تجھ سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو بھی آئے ان کی طرف یہی وہی ہوتی رہی ہے کہ بتا دو کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں کہ اب دوسروں کے حوالے کر دی۔ فَاعْبُدُونِ، جب کسی دوسرے کے پاس اختیار نہیں ہے تو میرے ہی سامنے جھکو، میرے سامنے ذلیل ہو، میرے سامنے اپنے عاجز بناؤ، وہ سجدہ کرنے کی شکل میں ہو، ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی شکل میں ہو، وہ اس کے گھر کا طواف کرنے کی صورت میں ہو، نام جپنے کی، ہر حال میں میری عبادت بندی کرو۔ یہ میں ہر زمانے میں کہتا رہا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک جو ہے نا دو قسم کا ہے۔ علم کی بات، ایک معبود طبیعی ہے اس دنیا سے اوپر کہ تقدیر میں ان کا دخل ہے۔ یہ اگر خالی آدمی بیٹھے نا مسئلے پر، وہ ان کی گودڑی میں سب کچھ ہے، انہوں نے کہہ دیا ہو جائے گا، تقدیر کے مالک ہیں یہ، کن فیکون کا اختیار حاصل ہے نہیں، کہہ دیا اور ہوگی، اللہ نے وہ حصہ ان کو دے دیا۔ یہ اوپر کی دنیا کی باتیں، اس سے آدمی پھر گھر بیٹھا بھی ڈرتا ہے، دعائیں مانگتا لی مجھ کو کیا میری وجہ سے سن رہا سارا۔ یہ مابعد طبی اختیار ہے کہ اسباب سے بالا، کسی مشین کی ضرورت نہیں، ٹیلی فون کی ضرورت نہیں، وہ سب کو ویسے ہی جانتے، جیسے اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، ما فوق الاسباب۔ یہ بھی بزرگ اس سے اوپر کی طاقت کے مالک ہیں، دی اللہ نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک تو اس قسم کا شرک ہے، ایک اس مادی دنیا میں بھی شرک ہے کہ ہم اپنے جیسے لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں۔ کوئی حکمران بن گیا، اس نے بندوں کو ہانکنا شروع کر دیا کہ میں جو کہتا ہوں یہی ہوگا، یہ طاغوت بن جاتا۔ کوئی سرمایہ دار ہے جو اپنے سرمایہ کے زور سے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا کہ میری زمین ہے، تم سب مظاہرے میرے غلام ہو، تمہاری بیٹیاں، تمہارا مارو دو سب میرا، میں اگر کسی کو دوں گا میرا احسان ہوگا، کوئی دعویٰ نہیں تمہارا۔ کوئی مذہبی پیشوا بیٹھ جاتے ہیں کلیسا میں اور مندروں میں اور درباروں پر، جو ڈھونگ رچا لیتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں، اصل میں حضرت صاحب بھی سارے کام کرتے ہیں جو قبر میں دفن ہیں، مگر یار ان سے تو تم مل نہیں سکتے، ہمارے ہاتھ چوما کرو آ کر، ہمارے سامنے سجدے کرو، نظریں نیازیں دو، ہم کام کروا دیں۔ کئی طرح انسانوں کو ارباب من دون کہ اللہ کے نیچے رب بنے ہوئے، لوگوں کے مالک بنے ہوئے۔ قرآن کیا ہے کہ یہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے۔ آپ یہ مسئلہ ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ممبروں پر یہی ہے کہ مردے کچھ نہیں کرتے، یہ ایک ایسا آزادی کا اعلان ہے کہ انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، اس کی گردن رہا ہو جاتی ہے، نہ اس دنیا سے پڑے پھر کوئی مشکل کشا رہ جاتا ہے، نہ اس دنیا میں کسی کو سامنے وہ سمجھتا کہ اس کے بغیر میرے کام نہیں چلتے، وہ سب کو جانتا کہ میرے جیسے بندے ہیں، ٹھیک ہے، محبت اور پیار احترام ہونا چاہیے، اگر مجھے یہ غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہوگا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکاں، نئے فقیر رحمت، یا نہیں کوئی کہ بیٹھا ہوا فٹ پاتھ پر، دوسرا تختوں پر بیٹھا ہوا، یہ سارے آ کر اسلام ختم کرنا۔ چیست قرآن، اقبال کیسے کہتا ہے، توحید چیست قرآن خواجہ پیغام مرگ۔ قرآن کیا ہے؟ یہ جتنے آقا بنے ہوئے ہیں ان کے لیے موت کا اعلان ہے کہ مار دو ان کو، ظالموں کو، کیوں بندوں پر اپنی حکومت کر رہے ہیں؟ مال اگر ان کے پاس ان کے باپ کا، ان کی ضرورت سے زائد جو حکومت چھینے، ان سے چھین کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا، میں نے سمجھ لیا کہ تفاوت بڑھ گیا معاشی، سب سے چھین کرنا برابر تقسیم کر دوں گا، باقی خلق خدا کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئی، یہ کیوں ضرورت سے زیادہ رکھ دیں؟ تو موت کا پیغام، چارہ ساز بندہ بے ساز و برگ، جن کا کوئی آسرا نہیں ہے ان بیچاروں کا قرآن چارہ ساز ہے، یہ مسئلے حل کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو بنا لیتے ہیں نا کہ بزرگ کرتے ہیں، بزرگوں کا کوئی نہیں یہ ادب کرنا چاہتے، ڈھونگ ہے کہ ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، اگر ہم کہیں گے لوگ کریں گے، یہ کر کے دکھا، اس لیے یہ پھر ایک مکر بنا لیتے ہیں کہ یار کرنا تو بزرگ نے، میں تو وسیلہ ہوں، میرے ذریعے سے وہاں تک رسائی فتویں مجھ کو دو۔ اس کے لیے فرشتے کر لیے، عرب کے کافروں نے ایک گروہ فرشتوں کا بھی رکھا ہوا تھا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام سارا کر رہے ہیں، جانے ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں باہر سے، باقی بات بھی ٹھیک۔ ہندو بھی کافر ہوئے ہیں، دیوتا 33 کروڑ بنائے، وہ سارے فرشتے، ہوا کا اگنی دیوتا، وایو دیوتا، سارے مانتے، کوئی آگ کا ہے کوئی ہوا کا، دین بھی کہتا کہ فرشتے کرتے، یا مغالطہ لگ سکتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیر نے فلاں وقت تخت لے آیا فلاں، وہ تو کسی موقع کی بات ہے، اللہ نے مدد کر دی، فرشتے تو دن رات کارکنان قضاء و قدر، سارے کام تقدیر کے ان کے ہاتھوں سے ہو رہے ہیں۔ گمراہ ہونا تھا یہاں ہوتے، مشرکین عرب اسی لیے گمراہ ہوئے اور انہوں نے کہہ دیا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، وہ عام مخلوق نہیں ہے، اللہ کی لاڈلی بیٹیاں، اللہ نے ان کو اپنی اولاد بنایا، سارے کام ان کے ہاتھ میں۔
اور جتنے تھے ہیکل مندر بنے ہوئے تھے جہاں بت تھے نا، انسانوں کے بھی تھے، لات منات عزا جو صحیح حقیقی بات ہے فرشتوں کے تھے، وہاں ذکر ہی فرشتوں کا، اپنے خیال میں عورتیں بنا رکھی تھی دیویاں، ان کی عورتوں جیسی تصویریں تھیں، وہاں سجدے کرتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں۔ اللہ نے اس شرک کو یہاں پکڑا، وقال اتخذ الرحمن ولدا۔ یہ لوگ بے ثبوت من گھڑت اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اپنے لیے بچے بچیاں رکھے، اولاد بنائیے۔ ولد کا لفظ اللہ نے بولا تاکہ ابن کہیں تو میرا مرد رہ جائے گا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کا، عزیر کو، لڑکیاں جن کو بناتے ہیں فرشتوں کو وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کہیں کہ بیٹی تو بچے جن اب مردوں کو بھی بھائی اللہ نے ولد کا، ولد کیا جس میں بچہ بچی دونوں آتے ہیں، یہ لڑکا ترجمہ کوئی نہیں، بچہ بچی، بچہ یا بچی اولاد، تو لوگوں نے بنا لیا کہ اللہ نے اولاد اپنی رکھی ہوئی، تو پیارے ہیں اس کے، اس لیے ان کو مانیں گے راضی کریں، باپ کو منا لیں گے، وہ سارے ان کی بات مانیں گا، ان کا اثر رسوخ ہے، وہ بڑی بات گھڑی کہ فرشتوں کی، اسی لیے تو محمد پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے پیارے ہیں، کام کرائیں گے، یہاں بھی جو کچھ ہمیں ملتا ہے ان کی عنایت سے، جو رزق مل رہا ہے ان کی برکت سے بیٹیاں لے کر دیتی، قیامت میں بھی یہ سفارش کریں گے، چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ یہ بات بھی قابل توجہ، کہیں آتا اللہ نے، یہاں رحمان کا، سارے شرک کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کو رحمان نہیں مانتے، زبان سے رحمان کہتے ہیں، رحمان مانتے ضرورت کیا کسی رحمان کیا جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، کیا رحمت کی حد رہ گئی؟ جب مجھے کام ہے کہتا میں نہیں کر سکتا، علی سے جا کر کراتے پھر، رحمان رہ گیا وہ سب سے بڑی رحمتوں کا مالک، اور کسی بندے کی حاجت ہی نہ پوری۔ فرمایا ظالموں تم نے دبا بھی لگایا شرک کا تو رحمان پر، جو تخت پر بیٹھا تو رحمان بن کر بیٹھا، الرحمن علی العرش استویٰ، دنیا بنائی پھر تخت پر حکومت کرنے کے لیے بیٹھا، آئین کیا بنا کہ میں رحمان بن کر حکومت کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں اپنے سامنے تختی لگا دی، ان رحمت کی سبق غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ظالموں کو مہلت میں تھی، پریشان فرمایا کل آ جا یار، میرے آئین کی دفعہ ہے کہ میں ان کو موقع دوں گا، شاید توبہ کر لے، کہے نہ کہ اگر وقت ملتا توبہ کر سکے، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو فرمایا رحمان کو کہتے ہیں اللہ۔ آگے جملہ جو سبحانہ، میں نے کہا نا سبحانہ، رد کیا کیا لمبی باتوں کی بجائے سبحانہ، اللہ پاک، اللہ مانتے ہو پھر اولاد کرتے، اولاد کی ضرورت کس کو ہے؟ جس کو خطرہ مر جاؤں گا میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا میری اس وقت کون حمایت کرے گا، میں کمزور ہوں گا میری امداد کے لیے کون آئے گا، کوئی بازو ہونے چاہیے۔ جتنا جی چاہے سوچ رہے اولاد اسی مخلوق کو درکار ہے جس کو یا موت کا اندیشہ ہے یا بوڑھے ہو جانے کا یا کوئی دشمن حملہ کرے، کون حمایتی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اولاد بناتے ہو تو بتاؤ اللہ میں کیا خامی ہے، سبحان، وہ تو ان ساری کمزوریاں سے، نہ بوڑھا ہوگا، نہ وہ اس کی موت کا ڈر ہے، نہ دشمن اس پر غالب آنے کا کوئی خطرہ، کیوں اولاد بنائی؟ یہ اولاد تمہارا کہنا اتنی بڑی بکواس ہے کہ خدا پاک ہی نہیں رہتا، اس پر اتنے دھبے لگ جاتے ہیں کہ پھر اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ بل عباد مکرم، اب حقیقت سمجھائی کہ بات ٹھیک ہے، فرشتے ہیں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، وہ کام بھی کرتے ہیں، مگر ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی نہیں ہے، دخل نہیں ہے ان کا فیصلوں میں، نہ وہ اپنی مرضی کر۔ بڑی نکتے کی بات ہے کہ تم بلیوں کے لیے پھرتے، عمر میں ایک آدھ بار اللہ نے کوئی کام کر لیا، جو روزانہ کرتے ان کی پوزیشن کیا؟ بل عباد، وہ خدا کے عاجز بندے ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں اس کے، مکرمون، صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ کرتے کیا؟ لا یسبقون بالقول، تم نے توقع لگا رکھی ہے، یہ امیدیں باندھی ہیں کہ وہ ہمیں اس دن چھڑا لیں گے، لا یسبقون بالقول، اتنے خدا کے مقرب ہوتے ہوئے ان کی یہ مجال بھی نہیں کہ وہ پہل کر کے اللہ کو کوئی بات کہہ دیں، مشورہ نہیں دے سکتے، کہہ نہیں سکتے کچھ بھی، زبان نہیں ہلا سکتے، اجازت ملتی ہے تو بات کہتے ہیں، وہ ہم بامرہ یعملون، تو بات نہیں کر سکتے۔ اب بات تو اللہ گڑی کوئی کہتے بات تو نہیں کر سکتے مگر اپنی مرضی سے کام کر دیں گے اللہ کے ادھر ادھر ہی، فرمایا نہیں، وہ ہم بامرہ یعملون، کریں گے بھی، زبان بھی نہیں کھول سکتے، کام بھی وہ کریں گے جس کا حکم ملے گا، وہ حکم ملے گا اس کام کو کریں گے۔ اپنی طرف سے جبریل میکائیل قطرہ نہیں برسا سکتے بارش کا، کیوں بے وقوف ان سے اگر کہتے رہا ہے میکائیل بارش برسا سکتا، وہ نوکر ہے، حکم ملتا ہے، کار کن ہے، کار فرما نہیں ہے، کام کا حکم نہیں دے سکتا، نوکر ہو کر بھاگ کر وہ کام کرتا ہے۔ اچھی طرح ذہن صاف کرو، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ کو یہ کیا نئی بات بتائیں گے، ان کے مشورے خدا کیا مانے، کون سی بات ہے جو ان تمہارے معبودوں کو، پیروں کو اور فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ کو نہیں؟
کوئی نئی بات ہے سفارش کرنے کے لیے جاتا کہ جناب آپ کو شاید صحیح مقدمے کی تفصیل کہہ نہیں، میں بتانے آیا ہوں کہیں مغالطہ نہ لگ جائے. اور اللہ کہے گا کون سی سفارش کرنے کے لیے آئے؟ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں جانتا ہوں، سارا ماضی مستقبل میرے سامنے، مجھ سے کوئی بات بولیے، میرے علم میں کیا اضافہ کرو. ولا یشفعون الا لمن ارتضی. ہاں ایک ہمدردی کے لیے اللہ نے رکھا، ضرورت نہیں سب جانتا کیا کرنا ہے، بخشنا ہے یا اس کو سزا دینی، مگر آخر بندہ دوسرے بندے کے ساتھ میں خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. بیمار ہم جاتے ہیں اللہ اس کو رسی، یہ ہماری ہمدردی. تو سفارش بھی اگر کوئی کرے گا وہ ایک دعا کی آتی ہے کہ اللہ اس پر رحم کر دے، تو سفارش بھی اسی کے لیے کریں گے لمن ارتضی، جس کے لیے اللہ خود راضی ہوگا. پہلے اللہ راضی ہوگا کہ اس کو چھوڑ دینا ہے، فرشتے کو نبی کو کہہ دے گا کہ زبان کھول دے. اگر وہ نہیں بخشنا چاہتا اجازت ہی نہیں دے گا، کہاں بولے گا نبی اور فرشتہ. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اللہ کو فرمایا تم اپنی جگہ بڑے بنائے بیٹھے انہیں کہ خدا کے لاڈلے ہیں، جاؤ پوچھو جا کر ان انبیاء اور اولیاء سے، فرشتوں سے، وہ تو اللہ کے خوف سے ہر وقت لرزتے رہتے ہیں. مشفقون یہ جملہ اسمیہ کہ ہر وقت کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، پر پھڑ پھڑاتے ہیں ان کے اللہ کے. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں شب معراج جب میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھا، جب سدرہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کل ہلسل باری جبریل اللہ کے رعب اور جلال کی وجہ سے ایسے ہو گیا جیسے جب یہ کمروں میں داخل ہوئے باہر چٹائی سی بچھا دیتے کہ جوتیاں وہاں ہم رگڑتے ہیں، اس کو ہرس کہتے ہیں، پرانی ہرس جیسے ہوتی نا وہ میٹ. جبریل اس طرح کا نظر آیا. حضور فرماتے اس وقت میں نے سمجھا کہ جبریل مجھ سے زیادہ خدا کی عظمت کو جانتا، یہ دربار میں رہتا، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کیا. میں نے دیکھا کہ بالکل وہ پرانی چٹائی کی طرح ہو، حیثیت ہی کوئی نہ رہی. اللہ فرماتا تم اپنے دلوں میں بٹھا کر بیٹھے ہو کہ یہ نخرے دکھائیں گے اور ناز کریں. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ یہ تو اللہ کے خوف سے ہر وقت کانپتے رہتے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ. یہ مقام توحید کا ایسا ایک بیوقوف کو پڑھاؤ کہ پڑھ لو اتنے پیارے فرشتوں کے بارے میں. اللہ کہتا سن لو اگر ان میں سے فرشتوں میں سے بھی کبھی کوئی یہ بات کہہ دے کہ ہم بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کے کام کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، فذالک نجزیہ جہنم، میں ایسے فرشتوں کو آگ میں جھونک دوں گا. وکذالک نجزی الظالمین، ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے جو سزا ہے نا جس طرح دوسروں کو ملتی ہے ان کو بھی ملتی. اس لیے قرآن کو پڑھیں، ادھر آنے نہیں دیتے. آپ ہزار جتن کریں گے یار اتنے پڑھے لکھے قرآن پڑھ لو، نہیں قرآن جو ہے یہ 14 علموں والا پڑھ سکتا. یعنی مکار اور ٹھگ لوگوں نے قرآن سے دور رکھا ہوا، جھوٹے قصے سناتے رہتے ہیں. قرآن کی طرف آ گئے تو روشنی ہو جائے گی، پکڑ لیں گے ہم یہاں سے کہ مولانا کیا کر رہے ہو، قرآن کچھ کہتے. تو شرک کے بارے میں قرآن نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا کہ شرک نہیں معاف ہوگا، یہ گندگی ہے. اس کے علاوہ اگر توحید خالص ہوگی تو چلو بیماری ہے آگ میں جلا کر علاج معالجہ سے پاک صاف کر کے تمہیں جنت میں لے جائیں گے. توحید تو مانتے، تمہارا خیال تو اللہ کی طرف ہے نا کہ بخشنا جب تو نے سزا دینی تو نے، تمہارا کوئی آسرا نہیں ہے. تم ہر وقت سمجھتے یہاں بس وقت تو ہو گیا، بہت ہو گیا، مگر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ عرض کر دوں پھر ختم کریں گے. فرماتے ہیں ایک بزرگ جو تھا اس کے پاس کوئی مہمان ٹھہرا، وہ تہجد کی نماز پڑھتے، یہ بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا. تو اس نے جب وہ تہجد کا وقت ختم ہو رہا دعائیں کر رہے تھے، آواز غیب سے سنی کہ تیری یہ بات قبول نہیں ہے. اس نے کہا شاید مغالطہ لگو، اگلے دن بھی یہی سنا. تو اس نے پھر جرأت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت میں ایک آواز سنتا ہوں کہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں تو یہی آواز آتی ہے کہ تیری بات قبول نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹا یہ 40 برس گزر گئے ہیں کہ یہ آواز کان میں پڑ. تو اس نے کہا پھر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، چھوڑ دیں پھر ایسے بات. تو آپ نے فرمایا توانی اذاں جلب برداشتن کہ بے اتوانی کہ دانی کے بے اتواں ساخت. بڑی پیاری بات ہے کہ بھائی ناراض ہو کر تو آدمی اس سے منہ موڑ جائے جس کے بارے میں سمجھتا ہو کہ اس کے بغیر بھی میرا کہیں گزارا ہو سکتا ہے. توانی اذاں جلب برداشتن کہ دانی کے بے اتواں ساخت. اب جب یہ بات کہی تو پھر آواز آئی، پھر سنیے اس میں کہا گیا قبول است گرچہ ہنر نیست، خوبی کوئی نہیں تیری بات میں مگر منظور ہو گئی کہ جز ما پناہ ہے دیگر نیست. تیرے اس کلمے نے کہ تیرا میرے سوا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس نے تیرا کام بنا دیا. تو جب وہ جس پر جمع رہتا ہے وہ آگ میں بھی جائے گا تو نکل آئے گا. مشرک جہان کی نیکیاں کرے نہیں چھوٹے گی،
کہ خبیث تو نے میرے سوا اوروں سے امیدیں لگا رکھی، دنیا میری اور تو نے خواہ مخواہ میرے شریک بنا، تجھے نہیں بخشوں گا. یہ میرے ہی در پر گرا رہا، روتا رہا، چلاتا، غلطیاں بھی ہوئیں تو کہتا رہا تیرے سوا کہاں جاؤں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. تو توحید ہے جس کو کہا گیا دین کی جڑ ہے. اس مسئلے میں خلل نہ پیدا ہونا چاہیے، سب کچھ ہو جائے، توحید نہ چھوڑنا، یہ گئی تو پھر کچھ بھی نہ رہا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ باللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ